انسان کی زبان کی نرمی الجھے ہوئے مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ سچ ابھی جوتی پہن رہا ہوتا ہے اور جھوٹ پوری دنیا کا چکر کاٹ چکا ہوتا ہے۔ جو لوگ تمہارے ٹانگ کی کھینچتے ہو اور وہ اچانک ٹانگ کی دبانے لگ جائے تو سمجھ لو کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ درگاہ سے شعور حاصل کر کے نکلو، ڈگریاں تو نقل کر کے بھی مل جاتی ہے۔ وہ انسان سچ میں عقل مند ہے جو غصے کے وقت اپنی منہ سے بری بات نہیں نکالتا۔ جب تک تیرے اندر غصہ اور غرور باقی ہے تو اپنے آپ کو نیک انسانوں کے اندر شمار نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، کسی بات پر جھوٹ بولنے سے اچھا ہے کہ تم سچ بولو اور ہار جاؤ۔ دوسروں کو گراتے گراتے لوگ آخر کار خود ایک دن گر جاتی ہے مگر پھر بھی سبق حاصل نہیں کرتی۔ تب کتنا اچھا لگتا ہے جب کوئی شخص ہم سے کھیل رہا ہو اور ہمیں ان کے چالوں کا پتہ بھی لگ رہا ہو اور ہم انجان بنے رہے۔ انسان کی زندگی بدل جائے اگر وہ یہ بات سمجھ جائے کہ کسی کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا مطلب کمزوری یا بیوقوفی نہیں بلکہ اعلیٰ ضرب اور عاجزی کی علامت ہے۔ کسی جگہ پر ایک دفعہ بولا گیا، جھوٹ تمہاری ساری سچائی کے اوپر سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ جو تمہارے بارے میں نیک گمان کرے اس کی گمان کو سچا ثابت کر دو۔ تمہارے غصے کے پیچھے تمہارا پیار اور تمہاری ہنسی کے پیچھے تمہارا درد ہر کوئی نہیں جان سکتا۔ جو لوگ آج کل ڈبل رول کرتے ہیں وہ ایک دن ایک رول کرنے بھی قابل نہیں رہتے۔ خوش رہنے کے لیے دو چیزیں بلا دو، وہ نیکی جو تم نے کسی کے ساتھ کی ہو اور وہ برا سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا ہو۔ ہمت رکھنے والے لوگ کبھی نہیں ہارتے، یا جیت جاتے ہیں یا سیکھ جاتے ہیں۔ ہم اہل ایمان لوگ قرآن پاک ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ہدایت کے لیے نہیں۔ جس دن ہم لوگ نے قرآن شریف ہدایت کے لیے پڑھنا شروع کر دیا اس دن سے ہمارے عروج کا آغاز ہو جائے گا۔ اچائی کو پھیلانا پڑتا ہے، برائی خود ہی پھیل جاتی ہے۔ اگر انسان کی روح بیمار پڑ جائے تو قرآن شریف سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ اللہ پاک سے جب بھی مانگو تو اللہ کو ہی مانگو، جب اللہ پاک تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ سب سے بڑی بات جو ہم نے 2020 میں سیکھی کہ انسان صرف منصوبہ بندی کرتا ہے لیکن فیصلے رب کریم کی ہی ہوتی ہے۔ جس مرد کے پاس دو چیزیں ہو، تمیز اور ضمیر، اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم پر اعتبار کرے، اس کو بیوقوف نہ بنانا۔ ہو سکتا ہے وہ سب جانتے ہوئے بھی ساتھ ہو۔ میں صدقے جاؤ اپنے مقدر نصیب پر، ہم کو وہ نبی ملا جو سب نبیوں کا نبی ہے۔ اگر تمہارا کوئی چھوٹا سا کاروبار ہے، اپنا ہے، تمہیں 2 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے، شام کو بچوں کے ساتھ گپ شپ کا وقت مل جاتا ہے، تو یقین جانو تم دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ہو۔ ہر انسان باضمیر اور بااصول ہے، صرف اپنے مفاد اور اپنی ذات تک۔ ہمیشہ لوگوں کو ایسے اعمال اور باتیں بتاؤ کہ ان کو جنت حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ موم بتی کو آخر میں پتہ لگتا ہے کہ اس کو اس داغ نے جلا دیا جس کو وہ اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھی۔ جو سچ میں اپنی بہتری چاہتی ہے وہ لوگ اپنے اوپر تنقید برداشت کرتی ہے۔ دوسروں کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا بہترین قسم کی عبادت ہے۔ اچھی یادیں اصل میں وہ قیمتی لمحات ہوتی ہیں جن کو ہم پوری طرح جیتے ہیں۔ انسان کی زندگی بہت مختصر ہے، اسے عداوتوں کے پیچھے خراب نہ کرو۔ انسان ہمیشہ ضرب سے بڑا ہوتا قد سے نہیں۔ قدرت کی نظام میں رزق میں اضافے کا ایک ہی طریقہ ہے، جتنا بانٹو گے اتنا ملے گا۔ اپنے دشمن کو ہمیشہ معاف کر دو، یہ سب سے زیادہ اس کو تکلیف دے گا۔ تمہارے گھر زیورات سے آباد نہیں ہوتی بلکہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتی ہے۔ اپنے صبح کا آغاز ہمیشہ صدقے سے کرو، مصیبتیں صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ سچ ہمیشہ موجود ہوتا ہے اور جھوٹ صرف بنایا جاتا ہے۔ اچھا اخلاق اجنبی شخص کو اپنا بنا دیتا ہے اور برا اخلاق اپنے کو اجنبی بنا دیتا ہے۔ پیار محبت کا سبق ان بارشوں سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ علم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز کو نیچا رکھو اور اپنے لفظوں میں احترام پیدا کرو۔ خواب وہ نہیں ہوتی جو آپ سوتے وقت دیکھتے ہیں بلکہ جو آپ کو سونے نہیں دیتی۔ انسان کی خوبصورتی ایک دن ڈل جاتی ہے مگر انسان کی سیرت قبر تک ساتھ جاتی ہے۔
20 گرام ادرک اور 1 چمچ جوائن لے کر ان دونوں کا 1 گلاس پانی میں قہوہ تیار کری۔ اس کے بعد اس میں 1 چمچ شہد ڈال کر پی لی۔ چربی ایسی نکلے گی جسے مرنے والے کی جسم میں سے روح نکلتی ہے۔ انسان کی زندگی بدل جائے اگر وہ یہ بات سمجھ جائے کہ کسی کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا مطلب کمزوری یا بیوقوفی نہیں بلکہ اعلیٰ ظرف اور عاجزی کی علامت ہے۔